اور حاضرین محترم، ایک اور بات اس حوالے سے سماعت فرمائیں۔ اب تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کسی کے پاس بڑا موبائل ہے، تو جیسے ہی شعبان کی یہ رات قریب آتی ہے، نصف شعبان کی رات یہ قریب آتی ہے، لوگ میسیجز پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ ایک میسج چلا دیتے ہیں کہ میری طرف سے اگر کسی کا دل رنجیدہ ہے، کسی کا دل دکھا ہوا ہے تو میں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ دیکھیں، معافی مانگنا اچھی بات ہے، اپنے مسلمان بھائی سے معافی مانگنا اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیں میرے بھائی، حقوق ہیں دو قسم پر، حقوق ہیں دو قسم پر۔ ایک ہے حقوق اللہ کے حقوق، ایک ہے حقوق العباد، بندے کے حقوق۔ اب جو اللہ کے حقوق ہیں وہ کون معاف کرے گا؟ اللہ سے معافی مانگیں گے یا اس کا حق ادا کریں گے تو وہ معاف کرے گا۔ جو بندوں کے حقوق ہیں وہ کون معاف کرے گا؟ وہ بندہ معاف کرے گا۔ بندوں کے حقوق جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، یاد رکھنا۔ تو اس لیے خالی میسج کر دینا، خالی واٹس ایپ کر دینا کہ مجھے جتنے بھی دوست ہیں معاف کر دیں، اس سے پورا کام ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایسی جو راتیں آتی ہیں، شعبان کی رات ہو، رمضان کا مہینہ ہو، لیلۃ القدر کی رات ہو، ٹھیک ہے اجتماعی طور پر آپ نے مسلمانوں سے معافی مانگ لی، لیکن اپنے ذہن میں سوچیں اور ایک لسٹ بنائیں کہ میری وجہ سے کس کا دل دکھا ہوا ہے، میں نے کس کا حق مارا ہوا ہے، میں نے کس کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، میں نے کس کی فلاں چیز کھائی ہوئی ہے۔ یہ ہے حقوق العباد۔ اور حقوق العباد کے معاف ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ بندے کا جو حق ہوتا ہے اس کے معاف ہونے کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں ہیں۔ خالی میسج بھیج دینے سے کام نہیں ہوگا، اس کے معاف ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جس کا حق کھایا ہوا ہے اس کو اس کا حق ادا کر دو، اس کو اس کا حق ادا کر دو تو وہ حق معاف ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پرسنل طور پر سامنے جا کے اس سے معافی مانگیں کہ میرے بھائی، میں نے فلاں معاملے میں آپ سے زیادتی کی ہوئی ہے، فلاں معاملے میں آپ سے میرا دل دکھا ہوا ہے، یا میں نے آپ کا حق کھایا ہوا ہے، اب میری پوزیشن یہ ہے کہ میں وہ دے نہیں سکتا ہوں، یا دل توڑا ہوا ہے، دکھ پہنچایا ہوا ہے، تو اب میں اس کا ازالہ نہیں کر سکتا ہوں، تو آپ برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں۔ پرسنل طور پر جس کا حق کھایا ہوا ہے، حق مارا ہوا ہے، پرسنل طور پر جب تک اس کو معاف نہیں کریں گے تو معافی نہیں ہوگی۔ نہ دنیا میں معافی ہوگی، نہ قبر میں معافی ہوگی، نہ حشر میں معافی ہوگی۔ لوگ قرض کو تو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، دھڑا دھڑ قرض لیتے رہتے ہیں، نہ قرض کی لسٹ بناتے ہیں، نہ اپنے وارثان باز گشت کو بتاتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں کے پیسے دینے ہیں، خیال کرنا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو وہ ادا کر دینا۔ حالانکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کا جنازہ پڑھاتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا، اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا۔ اگر کہا جاتا ہے یا رسول اللہ اس نے قرض دینا ہے، جب تک اس کی طرف سے قرض ادا نہ کر دیا جاتا حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ جب تک کوئی ضمانت نہ اٹھا لیتا کہ یا رسول اللہ اس کے قرض کا میں ذمہ دار ہوں، اس کا قرض میں ادا کروں گا، جب تک کوئی ذمہ داری نہ اٹھا لیتا حضور تب تک اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اور آج ہمیں فکر ہی نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک میسج کر کے ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ بڑا سخت مسئلہ ہے۔ اس لیے یہ جو بڑی راتیں آتی ہیں، یہ عظیم راتیں آتی ہیں، حاضرین محترم، ان راتوں کے آنے سے پہلے کم از کم جو حقوق العباد ہیں ہمیں ان کو کلیئر کر لینا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین اس رات کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں، صرف یہ بھی نہیں ہے کہ پورا سال غفلت کی نیند سوئی، پورا سال آرام سے رات کو گزار دی، پورا سال جو ہے
نیند کے مزے لیتے رہے، مسجد کا چہرہ نہیں دیکھا، مسجد میں آئے نہیں ہیں، اور اس رات آ کر جاگ کے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا. ایسا نہیں ہے. یہ رات برکت والی ہے، رمضان کا مہینہ برکت والا ہے، لیلۃ القدر کی رات برکت والی ہے، لیکن کس کے لیے؟ اس کے لیے جو اللہ کے فرض کیوں کی پابندی کرتا ہے. جو اللہ نے فرض کیے ہیں، 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، صاحب نصاب پہ زکوٰۃ فرض ہے، صاحب حیثیت پہ حج فرض ہے. یہ جو فرض ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد جو ان راتوں میں جاگتا ہے اللہ اسے برکتیں عطا فرماتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس موسمی بٹیرا ہو کہ رمضان میں آ گیا پھر پورا سال چھٹی، شب برات میں آ گیا پھر پورا سال چھٹی. اللہ برکت دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے برکتیں تب ملیں گی جب پوری پابندی کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.